وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا متبرک، بابرکت اور مقدس مہینہ ایک بار پھر سے ہماری زندگیوں میں چل رہا ہے، رواں دواں ہے، اور اس مہینے کا پہلا عشرہ جس کو رحمت والا عشرہ کہا گیا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. دوسرا عشرہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا عشرہ فرمایا ہے وہ چل رہا ہے. اور عام طور پر مسلمانوں میں ایک مزاج ہے، رواج ہے کہ اس مہینے کے اندر مالوں کی زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. غیر رمضان میں جو فرض عبادتوں کا ثواب ہوتا ہے، رمضان میں نفل عبادتوں کا ثواب بن جاتا ہے. اور رمضان کے اندر جو فرض عبادت ادا کی جاتی ہے وہ غیر رمضان کے 70 فرائض کے برابر ہو جاتی ہے. تو چونکہ عبادتوں کا ثواب رمضان المبارک کے مہینے میں بڑھ جایا کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں میں اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک دستور ہے. ورنہ اصولی طور پر تو زکوٰۃ کا مسئلہ رمضان سے متعلق نہیں ہے. زکوٰۃ تو تب واجب ہوتی ہے کہ جب انسان صاحب نصاب ہوتا ہے. اب اگر وہ صاحب نصاب رمضان کے مہینے میں ہوا تھا تو رمضان میں زکوٰۃ واجب ہے. اگر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں صاحب نصاب بنا تھا تو کسی اور مہینے میں زکوٰۃ واجب ہے. لیکن عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو اجر و ثواب زیادہ ملے گا. اور یہ طے بات ہے، پکی بات ہے کہ اس مہینے میں تمام عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تلاوت کا ہو، ذکر اور اذکار کا ہو، تسبیحات کا ہو، صدقہ اور خیرات کا ہو، نمازوں کا ہو، ہر عبادت کا ثواب رمضان المبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ ثواب جو رکھا ہے وہ فرائض میں رکھا ہے. یعنی جو فرض عبادتیں ہیں، جیسے نماز 5 وقت کی فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہیں،
ایسے ہی قربانی واجب ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، تو یہ جو فرض عبادتیں ہیں ان کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ لاکھوں نوافل مل کر بھی ایک فرض کے برابر نہیں آ سکتے، اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ چونکہ فرض عبادت ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے اس کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس مجلس میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر سب سے بہترین انسان اس کو سمجھا جاتا ہے جس انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ اس کی اطاعت کر کے، نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، تلاوت کر کے، نیکیوں کے کام میں شامل ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم نیکیاں کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ایسی بہترین انسان اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی مضبوط ہو۔ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق کب مضبوط ہوگا؟ جب اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ قارون کے پاس دولت آئی، قارون سے لوگوں نے کہا احسن الی الناس کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کیا کر۔ تو قارون ببھر گیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی اللہ کا احسان نہیں ہے، میں نے اپنی ہنر سے، اپنی عقل مندی سے، اپنی دانائی سے اور اپنی ہوشیاری سے میں نے مال کمایا۔ تو پتہ یہ چلا، اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق تب مضبوط ہوگا جب اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کا عیال ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ کی نظر میں سب سے محبوب وہ ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے اور دیگر عبادتوں کے ذریعے ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کر کے ہم اللہ کے بندوں کے قریب جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ رکھا ہے، سینکڑوں مقامات پر جہاں صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں دو گے اور جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کرواؤ گے، تم اس کا بدلہ، اس کا انعام، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کئی گنا زیادہ بڑھا پاؤ گے۔ کتنے گنا زیادہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا من تصدق بعدل ثمرۃ من کسب طیب، جو شخص حلال مال کی کمائی سے، حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، کیونکہ حلال کمائی کی شرط اس لیے لگائی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يقبل الا الطیبہ، اللہ تعالیٰ صرف حلال مال ہی قبول فرماتے ہیں، حرام مال قبول نہیں فرماتے۔ یعنی اگر کوئی حرام مال کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ کے بندوں کی مدد کرے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، کوئی انعام نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال قبول فرماتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے حلال کمائی کے ذریعے، فإن اللہ تبارک و تعالی یتقبلها بیمینہ، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرما لیتے ہیں اور اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، ثم یربیها لصاحبها کما یربی احدکم فصیلہ، پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے دیکھ بھال کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ جب گائے بچہ جنم دیتی ہے تو بچڑا چھوٹا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، تو گھر والے جو اس کے مالک ہوتے ہیں اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرمایا جیسے تم اپنے بچڑے کی حفاظت کرتے ہو، اس کی پرورش کرتے ہو، دیکھ بھال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی ایسے ہی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں حتی تکون عند اللہ مثل الجبل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے پہاڑوں کے برابر فرما دیتے ہیں۔ کہاں ایک کھجور چھوٹی سی اور کہاں پہاڑ، دونوں میں کیا مقابلہ ہے، کیا تقابل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حلال مال سے جو صدقہ دیا گیا ہے اس کو اتنا زیادہ بڑھاتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو بہت زیادہ بڑھا ہوا اور اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ مقدار میں پاؤ گے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون فرمایا اور آگے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی ہے، اللہ کی دولت میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو مال ہے جو خزانہ ہے اس کے اندر کسی بھی طرح سے خاتمے کا خطرہ ہے، ختم ہو جانے کا ڈر ہے۔ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس آسمانوں کے خزانے ہیں، زمینوں کے خزانے ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے خزانے کتنے زیادہ ہیں اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہیں، اتنے مالدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ مالدار ہیں تم فقیر ہو، تم جو ہے مفلس لوگ ہو، تم جو ہے مسکین ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو جو اللہ خود اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے وہ اللہ قرضہ کیوں مانگ رہا ہے؟ قرضہ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں دیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندے کو جمع کھڑا فرمائیں گے اور اس سے سوال کریں گے، سوال یہ کریں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بھوکے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، ساری چیزوں کے خزانے تو آپ کے پاس ہیں، دولت کے خزانے ہوں، رزق کے خزانے ہوں، پانی کے خزانے ہوں، صحت کے خزانے ہوں، بیماریوں سے شفا دینا بھی آپ ہی کا کام ہے، آپ کی میں کیسے عیادت کرتا، آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اس نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اس نے تجھ سے پانی مانگا تو نے اس کو پانی نہیں دیا۔ اگر تو اس کی مدد کرتا، اس کو کھانا کھلاتا، اس کو پانی پلاتا، اس کی دکھ درد میں شریک ہوتا، اس کی بیمار اور کرسی کے لیے جاتا، اس کے مزاج اور حال اور خبر کو جاننے کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پر موجود پاتا۔ مطلب یہ کہ میرے بندوں کے ساتھ احسان کا، غمخواری کا اور رواداری کا معاملہ کرنا یہ میری رحمت کو قریب کرنے والا ہے، تجھے مجھ سے قریب لانے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرضہ مانگتے ہیں، ورنہ ساری دولت کا مالک تو اللہ ہی ہے،
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندوں کے اوپر جو بھی خرچ کرو گے تم یہ نہیں سمجھنا کہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے یا اس چیز کا آپ جو ہے آپ کو گھاٹا ہو گیا ہے، آپ کے مال میں اس کا نقصان ہو گیا۔ فرمایا اس طرح کا کوئی تصور نہیں کرنا، جو بھی تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو عطا فرمائے گا۔ یعنی احسان تم بندوں کے ساتھ کرو گے، خرچ تم بندوں کے اوپر کرو گے، لیکن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بڑے فضائل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ کے نیک بندے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ تو سچے ایمان والے، کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے ان کے دل کپکپا جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں قرآن مجید ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور آگے فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے ایمان والے ہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ سچے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، اللہ کے ہاں درجات کو حاصل کرنے کی علامت ہے، ذریعہ اور سبب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ایسے لوگوں کے واسطے جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جنت میں اونچے اونچے درجات ان کو ملیں گے، وَمَغْفِرَةٌ، اور آخرت میں ان کو مغفرت ملے گی، وَرِزْقٌ کریم، اور بہترین روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں تم نے مال خرچ کیا ہے، اس مال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی روزی عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، آپ میرے اطاعت گزار بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ اطاعت گزار بندے کون ہیں جن کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، فرمایا وہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہی ہے، ایک آدمی نے زمین میں ایک دانہ ڈالا اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کم سے کم ثواب جو ہے وہ 700 گنا ہوتا ہے، یعنی 1 روپیہ اگر خرچ کریں گے 700 کا ثواب ملے گا۔ باقی اخلاص کے اوپر، نیت کی سچائی کے اوپر کتنا زیادہ بڑھایا جائے، جیسے میں نے ابھی روایت سنایا کہ ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھاتے ہیں کہ پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے، تو ایک کھجور کے بدلے اگر پہاڑوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں وہ 700 گنا نہیں ہے، وہ تو لاکھوں کروڑوں گنا ہے، اس کی تو حد اور انتہا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی عبادت ہے یا ایسا فریضہ ہے جیسے نماز تقریباً ساری امتوں میں تھی، روزہ تقریباً ساری امتوں میں تھا، ایسے ہی یہ زکوٰۃ کا فریضہ بھی تقریباً تمام امتوں میں رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ پہلے امتوں کو ہم نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کیا کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی صحیح دین ہے۔
یہی صراط مستقیم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ صراط مستقیم پر چلنے کا حصہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ صراط مستقیم پر عمل کرنے کا حصہ ہے۔ ایسی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنو اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور ہم نے اس بات کا بھی عہد لیا تھا کہ نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے تذکرے فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں اس کام کو کرتا رہوں گا۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم کیا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور بہت سارے نبیوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا تھا، یہ ہمارے حکم کے مطابق، ہمارے طریقے کے مطابق، ہمارے ارشاد کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اور انہی میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے کچھ بندوں کی تعریف فرمائی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مسجدوں میں ایسے بندے رہتے ہیں یہ لوگ ایسی مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں جن مسجدوں کے ادب اور احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کاروبار، تجارت، ملازمت، دنیا کی چیزیں، دنیا کے جھمیلے ان کو غافل نہیں کرتے، ان کو روکتی نہیں ہیں، ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے۔ کس چیز سے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اللہ کی یاد سے، نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تجارت روکتی ہے، نہ کاروبار روکتا ہے، نہ اور کوئی چیز ان کو روکتی ہے۔ اچھا یہ کس لیے کام کرتے ہیں؟ یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی علت اور سبب آگے بتا رہے ہیں، فرمایا خافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل خوف کے عالم میں ہوں گے، دل پلٹ جائیں گے، اس دن کے خوف سے ڈرتے ہوئے یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں نے کہا اگر سنائی جائے تو سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو رکھا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اس کے فوائد بتائے ہیں، اور ساتھ ساتھ ادا نہ کرنے کے اوپر وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں، دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا حال کیا جائے گا، کس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو ہم غور کرتے ہیں تو حدیث کا ذخیرہ تو اور بھی زیادہ بڑا ہے، جس کے اندر اس فریضے کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی وہ مشہور روایت ہے جو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ سب سے اہم فریضہ ہے، یہ سب سے اہم بنیاد ہے، اس کے بغیر تو کسی کا چارہ ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو حج بیت اللہ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اسلام کی جو عمارت ہے،
یہ اسلام کی جو بلڈنگ ہے یہ 5 ستونوں پر قائم ہے، 5 پلر پر قائم ہے۔ ان میں سے سب سے اہم اور بنیادی اور مرکزی اور بیچ کا جو پلر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ باقی 4 کونوں میں جو پلر لگائے جاتے ہیں تو ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف زکوٰۃ ہے، تیسری طرف روزہ ہے اور چوتھی طرف حج ہے۔ تو یہ 5 بنیادوں کے اوپر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا قیامت کے انسان کی قبر کی حالت کے بارے میں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ کتنی اہم چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو 5 بنیادی عبادتیں ہیں ان 5 عبادتوں کی حیثیت کیا ہے، آخرت میں اس کے فائدے کیا ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اور مومن بندہ ہوتا ہے اور نیک بندہ ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، روزے رکھنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، نیکیوں کے کام کرنے والا، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ فَتَقُومُ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ کہ نماز جو ہے سر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب جب مردہ قبر میں لیٹا ہے تو نماز سر کی طرف ہو جاتی ہے، وَتَكُونُ الزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ زکوٰۃ داہنے طرف ہو جاتی ہے، وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ اور روزہ بائیں طرف چلا جاتا ہے، وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ من جانب من قبل قدميه فرمایا اور دیگر نیکیاں جو بھی انسان لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، بہترین سلوک سے پیش آتا ہے یا اور کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے، جو بھی اچھے عمل کرتا ہے وہ ساری نیکیاں پیروں کی طرف چلے جاتی ہیں۔ اب جب وہ قبر میں انسان ہوتا ہے تو فرماتے ہیں فَيُؤْتَى لَهُ مِنْ جَانِبِ رَأْسِهِ کہ جب اس کے سر کے جانب سے عذاب آنا چاہتا ہے تو فَتَقُولُ الصَّلَاةُ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ مَدْخَلٍ میری طرف سے جانے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ نماز کہتی ہے میری طرف سے جانے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ فَيُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ تو اب وہ عذاب داہنی طرف سے آنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے لَيْسَ مِنْ قِبَلِ مَدْخَلٍ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، تو اب وہ عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو اب وہ روزہ کہتا ہے لَيْسَ مِنْ قِبَلِ مَدْخَلٍ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، تو اب عذاب پیروں کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو اب وہ نیکیاں کہتی کہ میری طرف سے بھی آنے کا راستہ نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ پورے چاروں طرف سے یہ نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ فرائض جن کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے یہ بندے کو محفوظ کر لیتی ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، عذاب کے آنے کے لیے راستہ نہیں چھوڑتی۔ بالآخر فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ جاتا ہے، پھر اس سے سوال کرتے ہیں ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم یہ انسان جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوتا ہے، آپ کا چہرہ مبارک سامنے کر دیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے یہ انسان جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ تو وہ مردہ کہتا ہے اشہد انہ رسول اللہ الذی جاءنا بالبینات فآمناہ وصدق واتبعناہ یہ تو ہمیں گواہی دیتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس سچی باتیں لے کر کے آئے تھے، واضح نشانیاں لے کر کے آئے تھے، ہم نے آپ پر ایمان قبول کیا ہے اور ہم نے آپ کی پیروی کی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تو نے بالکل سچ کہا ہے، تو نے اسی حالت میں زندگی گزاری ہے، اسی حالت میں تیری موت آئی ہے اور اسی حالت میں تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ انسان کو قبر کے عذاب میں بچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، نمازیں تو پڑھ لی ہیں، روزے تو رکھ لیے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے تو ایک جانب آپ نے عذاب آنے کا راستہ چھوڑ دیا ہے کہ اگر نماز کی طرف سے نہیں آ سکتا ہے، روزے کی طرف سے نہیں آ سکتا ہے اور دیگر نیکیوں کی طرف سے نہیں آ سکتا، لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایک راستہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا وجہ بلا ضرورت سوالات کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ صحابہ کی فطرت یہ تھی کہ ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے
اب یہ مسئلہ بتا دیجئے، اب اس چیز کا حکم بتا دیجئے، اب آپ کبھی آرام کر رہے ہیں، کبھی ضرورت سے ہیں، کبھی کھانا کھا رہے ہیں، کبھی کسی کام میں لگے ہیں، آپ کوئی نہ کوئی پہنچ جا رہا ہے، ہمیں یہ مسئلہ بتا دیجئے، ہمیں یہ حکم بتا دیجئے، ہمیں اس کے بارے میں بتا دیجئے، اس کے بارے میں بتا دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی بھی تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، آرام بھی کرنا ہے، اور بھی چیزیں ہیں، ایسا تو نہیں کہ 24 کے 24 گھنٹے بس اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس طرح کے سوالات کیے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ بلا وجہ سوالات نہ کیا کرو، لا تسألوا عن اشیاء، بلا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب مت کیا کرو، بہت ضروری چیز ہے تو سوال کر لیا کرو۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا اور پابندی لگا دی گئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کننا نعجب، ہمیں اچھا لگتا تھا ان یجیء رجل من اہل البادیۃ العاقل، فرمایا کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے اور وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے تو ہم اس کے سوال کو سنیں اور اس کے جواب کو سنیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تو سوال کرنے سے منع کر دیا گیا، لیکن دیہاتی آدمی ہے، اس کو اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا ادب نہیں ہوتا ہے، پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے، اس کو آداب معلوم نہیں ہوتا کہ دربار میں حاضری کے آداب کیا ہوتے ہیں، تو وہ آتے ہیں الٹے سیدھے سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک آدمی آیا، فجاء رجل من اہل البادیہ، ایک آدمی آیا دیہاتی اور اس نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یا محمد کہنے سے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو ایسے مت پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جب ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو نام لے کر پکارتے ہو نا، لیکن نبی کو نام لے کر مت پکارا کرو۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا جو آپ کا نام لے لے کر پکارتے ہیں یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے، آپ کا ادب ان کو معلوم نہیں ہے، آپ کو لقب سے پکارو، اے رسول اللہ، اے نبی اللہ، اے رحمت للعالمین، اللہ نے جو آپ کے القاب بنائے ہیں ان القاب سے پکارو، نام لے کر کے پکارنا یہ ادب کے خلاف ہے، بڑوں کو نام لے کر پکارنا نہیں چاہیے، یہ حکم ماں باپ کا بھی ہے، یہ حکم اساتذہ کا بھی ہے، اپنے بڑوں کا ہے، بڑے بھائی کا بھی یہ حکم ہے کہ نام لے کر پکارنا ادب کے خلاف ہے، لیکن وہ بھی بتایا کہ دیہاتی تھے، ان کو ادب معلوم نہیں، انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا محمد، ہمارے پاس آپ کا ایک قاصد آیا تھا، وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ کے قاصد نے یہ بتایا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچ فرمایا، اس نے بالکل سچ کہا، میں اللہ کا رسول ہی ہوں۔ اس نے کہا فمن خلق السماء، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر پوچھا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یہ پہاڑوں کو کس نے کھڑا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے۔ تب اس نے اگلا سوال کیا فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَسَبَ الْجِبَالِ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو کھڑا کیا۔ اللَّهُ أَرْسَلَكَ، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا یا یوں ہی دعوے دار بنے بیٹھے ہیں؟ قسم دے کر کے پوچھ رہا ہے، آپ قسم کھا کر کے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا۔ اب اس نے سوال شروع کیا وَزَعَمَ قَاصِدُكَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْنَا 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن میں، ہر رات میں 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی، یعنی دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اب اس نے کہا فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ بِالْحَقِّ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا، آپ قسم کھا کر بتائیے جس اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جس اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ نے آپ کو 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ حکم دیا ہے۔ پھر اس نے اور سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ تمہارے قاصد نے یہ دعویٰ کیا ہے، تمہارے قاصد نے یہ کہا ہے ان اللہ فرض علینا صدقۃ فی اموالنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، آپ قسم کھا کر بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ پھر اس نے اسی طرح رمضان کے روزے کے بارے میں اور حج کے بارے میں سوال کیا۔
چاروں عبادتوں کے بارے میں سوال کیا اور آپ نے چاروں عبادتوں کے بارے میں جواب دیا۔ جب اس کو سوال کے جواب مل گئے تو جانے لگا اور کہنے لگا واللہ لا ازید علیہن شیئا ولا انقص منہن، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں ان 5 عبادتوں پر نہ کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ ان 5 عبادتوں میں سے کسی چیز میں کمی کروں گا۔ نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، حج کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور شہادت اللہ الہ الا اللہ یعنی ایمان کی گواہی، ایمان لانے کا تذکرہ جو پہلی چیز ہے، جو سب سے بنیادی چیز ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں نہ ان 5 چیزوں سے کمی کروں گا اور نہ میں ان 5 چیزوں میں اضافہ کروں گا، اتنے ہی کام کروں گا۔ تو جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن صدق لیدخلن الجنہ، اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ذلك، اگر کسی آدمی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو، جنتی آدمی کا دیدار کرنا چاہتا ہو، اس آدمی کو دیکھ لے، یہ بندہ جنتی ہے، کیونکہ اس نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے یہ باتیں اس کو جنت میں پہنچانے والی ہیں۔ تو پتہ ہی چلا نماز بھی، زکوٰۃ بھی اور یہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہیں، اللہ کے غضب اور غصے سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ چند روایتیں اور آیتیں میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے فریضے کے تعلق سے ذکر کی ہیں۔ ایک روایت میں سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو ان سے فرمایا کہ تم جا رہے ہو اہل یمن کے پاس، وہاں پر اہل کتاب رہتے ہیں، وہاں جا کر ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دینا، اگر اس کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر تم ان کو جو ہے کہنا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں تو تم ان کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کیا ہے جو تمہارے مالداروں سے لے کر غریبوں میں لوٹایا جائے گا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پہلی امتوں میں زکوٰۃ کا مال غریبوں کو نہیں دیا جاتا تھا، اس کو میدان میں لے جا کر پہاڑ پر لے جا کر رکھ دیا جاتا تھا، آگ آ کر جلا کے ختم کر دیتی تھی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے اندر سے غربت کا، فقر و فاقے کا، مسکینی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مالداروں کا وہ مال کا حصہ جس کو اوساق الناس کہا گیا ہے، جو مال کی پاکی کا ذریعہ ہے، جو مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، جو مال کی تطہیر کا ذریعہ ہے، وہ حصہ مالداروں سے لے کر غریبوں کی طرف لوٹا دیا جائے تاکہ غریبوں کے لیے بھی زندگی گزارنا آسان ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے جب تم ان کے پاس جانا تو اس بات کا ان کو حکم دینا، اور جب اگر وہ لوگ یہ تینوں بات تمہاری مان لیتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے کوئی زیادتی یا ظلم کا معاملہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اور خطبے میں نے جو روایت پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو، جب بھی کہیں پر زمین میں، سمندر میں یا کہیں پر کسی بھی جگہ پر کسی آدمی کے مال میں کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی خسارہ ہوتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، جل جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، لٹ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، یا کسی بھی طرح کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کیے تھے مکمل طور پر، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے ادا نہیں کرنا ہے، مکمل ادا کرنا ہے۔ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ جتنی واجب ہے اتنا پورا کا پورا ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ جو ہے تمہارے مالوں کے لیے یہ سمجھ لو کہ کینسر یا ناسور ہے، اگر یہ زکوٰۃ تمہارے مالوں کے ساتھ ملا رہا تو اس کو جو ہے خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور اگر اس خراب چیز کو نکال کر الگ کر دو گے تو پورا کا پورا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ مثالیں دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اب اس میں کسی طرح کا خسارہ، چوری یا اور کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی دی گئی ہے۔ تو جب کہیں پر بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں یا اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی مسئلے میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ چند روایتیں اور آیتوں کی روشنی میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت کو ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔